یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس کو کیا تحفہ دیا جائے، بندے کو سوچنا چاہیے، غور کر لیا کریں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو کام بھی آئے گا کہ نہیں۔ اب اٹھا کے دے دیتے ہم، جیسے مولانا بیچارہ مطلب اس کے گھر میں بچہ بیمار ہے، دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور آپ وہ جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ دے دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ بچے کی امی کو شوگر ہے، مولانا بھی شوگر، ان کا بھی مطلب اب وہ اوپر جا رہا ہے، مٹھائی کو دیکھنے سے بھی ڈرے گا۔ یہ آپ کا 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ 500-600 روپے کیا کرے گا یار؟ اس کے بجائے اس کو 200 روپے اگر آپ کور میں ڈال کر ہاتھ میں پیش کر دیتے تو اس کے بچے کی دوا آ جاتی ہے۔ یا مولانا کو دیں گے تو مسلح اٹھا کے دے دیں گے۔ اب مسلح کیا کرے گا مولانا یار؟ وہ 1000 2,000 والے مسلح اب مولانا کو دیتے ہیں، تو اس بیچارے کو کوئی کھانے پینے کی چیز دے دیں، اس کے گھر میں پیاز لے کر چلے جائیں، آلو ڈلوا دیں اس کے گھر میں، کوئی 5 سیر چاول ڈلوا دیں، اس کے بچے کھائیں گے، دعا دیں گے آپ کو۔ میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں، ان مولاناؤں کی تنخواہیں نہیں ہوتی اتنی، آپ پوچھو گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، بعضوں کی اتنی تنخواہیں کم ہوتی ہے، ہند میں اس سے بھی زیادہ کم ہوتی ہے تنخواہیں، بیچاروں کی کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کبھی عمدہ چیز کھاتا کوئی دیکھ لینا، بولے مولانا حلوہ کھاتا ہے، تو مولانا خالی ہوا کھائے گی یار؟ اب آپ حلوہ نہیں کھاتے، آپ سود کھاتے ہیں، مولانا حلوہ کھاتا ہے، ذرا غصے میں آئے تو آدمی بولے یار وہ بیچارہ حلوہ نہیں کھائے گا، حلوہ کو حرام چیز ہے۔ مولاناؤں کے خلاف یہ جو منفی ذہن ہے نا، علماء کے خلاف بہت برا ذہن ہے، جہنم میں لے جانے والا ذہن ہے یہ، کہ آپ مرو گے تو یہ مولانا نماز پڑھائے گا، کوئی منڈانا آپ کی نماز نہیں پڑھائے گا۔ منڈانا ویسے بول رہا ہوں، کوئی شیوڈ آپ کی نماز نہیں پڑھائے گا، آپ کو مسجد کا امام آپ کی نماز پڑھائے گا، گھر والے اس کو منت کریں گے کہ مولانا آپ اصال ثواب کر دیجئے ہمارے فلاں عزیز کو۔ تو مولانا اتنا اہم جز ہے آپ کے معاشرے کا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی آپ بہتری چاہتے ہیں تو پھر مولانا کا دامن پکڑتے ہیں، مولانا بچہ بیمار ہو گیا ذرا دعا کر دینا۔ اب پتہ ہے کہ مولانا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ قرب رکھتا ہے تو اس لیے تو جاتے ہیں، پھر اس کو برا بھلا بولتے ہیں۔ آپ کی بھی کیا الٹی منطق ہے؟ تو بہرحال یہ کہ مولانا ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلمان کو بلا ضرورت ہم کو برا کیوں بولیں؟ ہمیں لگتا ہے پری پلین زمین تنگ کی جاتی ہے مولانا یا مذہبی طبقے کے لیے، اور شاید اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک منفی ذہن ہو تاکہ لوگ اتنے اس معاملے میں متنفر ہوں یا اتنے تنگ ہوں کہ کوئی مولانا بننے کی طرف نہ بڑھے۔ اور اس میں کس قدر ان کو کامیابی ملی ہے نہیں ملی یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا۔ یہ اصل بس وہ بعض مولانا ہوتے ہیں، مولانا کہلانے والے، جن کے کردار اچھے نہیں سامنے آتے، یہ بولتے ہیں لوگ کہ مگر ایک مولانا 2 مولانا 4 مولانا نے اگر غلط کیا بھی تو 1000 مولانا کیوں خراب ہو گئے؟ تو اس لیے علماء کرام کے خلاف یہ منفی ذہن نہیں ہونا چاہیے، نیگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہم کو پلس سوچ رکھنی چاہیے۔ جو عالم دین ہے، عاشق رسول عالم دین ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، انشاءاللہ وہ سر کا تاج رہے گا انشاءاللہ۔ علماء کرام سے، عاشقان رسول علماء کرام سے ہر دم مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے کہا کہ یار مولانا کو یہ مسلح اور یہ اس طرح کی چیزیں دینے کے بجائے اس کو نقد رقم دی جائے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، یا اس کے کھانے پینے کی چیز پکی بھی نہیں، کچی، جیسے چاول۔ یہ میں نے آپ کو مثالیں دی، انہیں خدا کی قسم یعنی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کہا، کل کسی کو یہ وسوسہ، کل تو بہت دور ہے، نہ جانے کتنوں کو وسوسے آ رہے ہوں گے، یہ اپنے لیے لائن کلیئر کرتا ہے۔ تو خدا کی قسم میں نے اپنے لیے نہیں کہا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے اس طرح کی چیزیں لائیں گے تو مجھ تک پہنچائے گا کون؟ ہمارے ہاں تو کتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، پابندی ہے نا، ہاں، عمر کی کوئی وجہ چیز سے۔ میرے تک پہنچے یہ بہت مشکل ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میرے لیے کوئی زحمت نہیں کرنا، میرے لیے کوئی چیز نہیں لانا، آپ مجھے آپ کی چیزوں کی نہیں، آپ کے نذرانوں کی نہیں، آپ کے تحائف، آپ کی گفٹس کی نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔